ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ بعض اوقات دینی محافل ہوتی ہیں اور اس کے اشتہارات تیار کرنے ہوتے ہیں، تو کیا میں اس کو موبائل پر یا اپنے لیپ ٹاپ پہ تیار کر کے دے سکتا ہوں، جبکہ مجھے یقین ہے کہ آگے اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر دیواروں کے اوپر لگایا جائے گا تو وہ فزیکل فارم میں ایک پکچر آ جاتی ہے، ہارڈ کاپی بن جاتی ہے، اور پھر وہ بعض اوقات اشتہارات زمین پہ گرتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مجھ پر وبال ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو موبائل سے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹل جو کیمراز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ڈیجیٹل فارم میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنا فزیکلی کوئی وجود نہیں رکھتی ہیں، اور جو تصویر منع کی گئی ہے وہ ہے کہ جو باقاعدہ اپنا ایک فزیکلی وجود رکھے، جس کو ہم ہارڈ کاپی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک جو آپ کا عمل ہے، جس کے آپ پیسے لے رہے ہیں، وہ بالکل جائز اور طیب اور حلال ہے، اور تقریباً مسلم کمیونٹی کی میجورٹی علماء اور عوام اسی پر متفق ہیں کہ یہ جائز ہے، تصویر بنتی ہی نہیں ہے۔ اونلی 2% اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا اعتبار نہیں ہوگا، میجورٹی کا اعتبار ہوگا۔ باقی کا جو طرز عمل کر رہے ہیں وہ غلط ہے کہ یہ اشتہارات چاہے علماء کی کیوں نہ ہوں، ان کی پکچر کیوں نہ لگائی جائے، ہم اس کے مخالف ہیں۔ بعض لوگ میری بھی لگا دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو تو کہیں گے جی مفتی صاحب کی تو بھی لگی ہوئی تھی، تو ہم اس سے راضی نہیں ہوتے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ بعض وقت تو وہاں پہنچتے ہیں تو علاقے میں پتہ چلتا ہے کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم اس سے منع کرتے ہیں، جائز نہیں، اور بالکل بعد میں جو بے ادبی ہوگی، لگانے والوں کا یہ وبال ہوگا، بنانے والے کا کوئی وبال نہیں، تو لہٰذا بنا بھی سکتے ہیں اور اس کی ارننگ بھی آپ کے لیے جائز ہوگی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا پرانے پہنے ہوئے کپڑے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ دیں، کیونکہ اگر وہ اس سے کوئی منفی کام کرے گا تو اس کی منفیت جو ہے، نیگیٹیوٹی، وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اسی طریقے سے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، یہ بس فضول سی باتیں ہیں کہ جی آپ کے کپڑے کسی کو دیے تو اگر اس میں کوئی مثلا کوئی جادو ہوا، ٹونا ہوا تو آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ تو کپڑے آپ کے پاس ہوں، اگر آپ جادو ٹونے کے قائل ہیں، جادو ٹونا حق ہے، لیکن اس کے اثرات پہنچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ تو کپڑے آپ نے دیے ہوں نہ دیے ہوں تو وہ اثرات تو پہنچ جاتے ہیں۔ کپڑوں پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن کپڑوں کے بغیر بھی تو کیا جاتا ہے، تو کوئی تشویش کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ایسی غریب غربا ہیں تو آپ ان کو بالکل دے سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہوتا۔ اور سگے بھائی بہن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھائی بہنوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹے بھائی بہنوں کو دے دیے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک صورت ہوتی ہے کہ تمام کے قد وغیرہ تقریباً برابر ہوتے ہیں، عمریں برابر ہوتی ہیں، تو کبھی کسی نے پینٹ پہن لی، کبھی کسی نے شلوار پہن لی، ایسے بچیاں ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے رہتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کوئی اپنی طبعی نظافت کی وجہ سے منع کرتا ہے کہ بعض کے پسینے میں اسمیل ہوتی ہے، بعض مس یوز کرتے ہیں کپڑے کو پہنتے ہوئے، غلط طریقے سے پہن رہے ہوتے ہیں، بعض بڑی احتیاط سے پہنتے ہیں، اس وجہ سے اگر کوئی منع کرے تو جائز ہے، ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کے کپڑے پہن لینے میں کوئی شرعاً قباحت یا ممانعت بھی نہیں ہے، لہٰذا جیسا ماحول ویسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھ لی، اب مجھے شک ہے کہ شاید وضو میں مسح کرنا بھول گیا تھا، اور میرا زیادہ ذہن اسی طرف جا رہا ہے کہ میں مسح کرنا بھول گیا تھا، لیکن یقین نہیں ہے کہ بالکل 100% میں شورٹی کے ساتھ ہو جاؤں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دل سے ایک گواہی طلب کرنی ہوتی ہے، جس کو شرعی اعتبار سے تحری کہتے ہیں۔ دل سے مشورہ طلب کرنا، دل سے گواہی لینا، سوچ بچار کرنا۔ اگر آپ کا دل زیادہ اس طرف مائل ہوا ہے کہ مسح نہیں کیا تھا، تو بس سمجھ لیں کہ مسح نہیں ہوا ہے اور آپ کا وضو ناقص تھا، یعنی وضو ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ مسح کرنا فرض ہے، اور آپ کی نماز بھی پھر نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر برابر ہو، کسی جانب دل مائل ہی نہیں ہو رہا ہو، اس کو شک کہتے ہیں، شک کی صورت میں آپ کی نماز ہو جاتی، لیکن جب غالب گمان ہو جائے، ایک طرف زیادہ گمان ہو جائے، تو پھر اسی کا اعتبار کرنا چاہیے، اور آپ کو اب یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو قضا کی نیت سے اب آپ کو پڑھنی ہوگی، وقت باقی ہوتا تو دوبارہ وضو کر کے آپ، یعنی پورا وضو کر کے، کہ وضو تو ہے، آپ بس مسح کرتے اور اس نماز کو دوبارہ ادا کر لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بدعت ہے تو کیا گناہ ہے، اور گناہ ہے تو کیا کبیرہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے؟ جی بالکل، ایک ساتھ 2 طلاقیں دینا بھی بدعت ہے، اسی طرح حالت حیض میں طلاق دینا بدعت ہے، اسی طرح
لفظ طلاق کو چھوڑ کر آپ لفظ کنایہ سے طلاق دے دیں، جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا بیوی کو، اس طرح یہ بھی طلاق بدعت ہوتی ہے۔ اور یہ ہر ایک گناہ کبیرہ نہیں ہوتی۔ ہاں 3 طلاق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، 3 طلاق دینا باقاعدہ گناہ ہے۔ اس طرح حالت حیض میں سرکار نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ بھی گناہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو طلاق بدعت براہ راست قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، اس میں یقیناً گناہ کا پہلو ہے، اور زیادہ گناہ کا، سخت گناہ کا پہلو ہے، کیونکہ سرکار نے ناراضگی فرمائی، بعض اوقات وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ اور اس طرف جو ہے اگر فقہا اپنی ذاتی رائے سے کسی کو منع کرتے ہیں اسی پر قیاس کر کے کہ یہ بھی طلاق بدعت بنے گی، تو یقیناً گناہ کے معاملے میں اس کا حکم اس سے تھوڑا سا ہلکا ہوگا، حکم ایک ہوگا لیکن گناہ کے معاملے میں حکم ہلکا ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہے، اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا شدید اظہار فرمایا ہو اس کو کبیرہ بھی آپ کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ بھی بعض اوقات ایک کبیرہ گناہ کی تعریف لکھی گئی ہے کہ جس گناہ پر سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بدعت ہے اور بدعت گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ہی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ چلیں پہلے میں ایک کال لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے سونے کا زیور 4 بچوں میں تقسیم کیا، 2 نابالغ اور 2 بالغ، لیکن قبضہ اپنے پاس رکھا۔ تقسیم تولے کے حساب سے نہیں کیا بلکہ یہ سوچا کہ جب وقت آئے گا کسی کو بالیاں دے دیں گے، کسی کو انگوٹھی، کسی کو کچھ وغیرہ، تو اور حصہ متعین نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا شرعی اعتبار سے ملکیت 4 بچوں میں منتقل ہوئی یا نہیں؟ بتاتا ہوں، اور بس چلیں بتاتے ہیں بیٹا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بولیں۔ ہیلو بہن آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ۔ جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے عدالت سے خلا لی تھی، اچھا، تو جو میرے شوہر تھے تو جب ان سے ہم نے سامان کی واپسی کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ خلا جو تھی شوہر نے سائن کیے تھے یا 1 سائیڈڈ خلا تھا؟ 1 سائیڈڈ خلا تھی۔ ٹھیک ہے، اور تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پہلے طلاق اگر نہ ہوئی ہو تو اس طرح کہنے سے طلاق ہو جائے گی، کہ انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی ہے تو ہم نے سامان رکھ کے کیا کرنا ہے، ان کو بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو جہیز کا سامان میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بچے کو کویشچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی خاتون نے اپنے سونے کو یہ ارادہ کیا کہ ان 4 بچوں میں تقسیم کریں گے، تو جو نابالغ ہوتے ہیں ان کے لیے جیسی انسان ارادہ کرتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے تو ان کی ملکیت میں وہ چیز داخل ہو جاتی ہے، چاہے فزیکلی طور پہ بچے قبضہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ نابالغ قبضے کا حل نہیں ہوتا، اس کے ولی ہی قبضہ کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ولی کے قبضے میں تو پہلی چیز ہے بس مخصوص کر دی تو وہ نابالغ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، لیکن بالغ کو باقاعدہ فزیکلی طور پر قبضہ دینا ہوتا ہے، اور قبضہ دینے کے بعد مکمل تصرف کا اختیار بھی دینا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے آپ کو دے دیا، اب آپ اس کو پھینک دیں، کسی کو تحفتاً دیں، بیچ دیں، اور بچی ہے تو پہن لیں، کچھ بھی کریں، آپ کو اختیار ہے۔ تب یہ ایسا ہوگا کہ دینے والے کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اب ان خاتون نے 4 بچوں میں تقسیم تو کیا، پہلی بات تو کہ تعین ہی نہیں کیا کون سا کتنا ہوگا، تو اس کو غیر مشاع کا ہبہ صحیح نہیں ہوتا کہ جس میں سب شامل ہوں اس کا ہبہ صحیح ہو۔ ان کو کرنا یہ ہے کہ پہلے ان بچوں کے لیے متعین کر دیں کہ یہ 2 بالغان کا اور یہ نابالغان کا، نابالغوں کا، اور نابالغوں میں بھی یہ اتنا، اس کا 1 کا، یہ 2 کا۔ جب یہ کریں گی تو یہ نابالغوں کے قبضے میں چلا جائے گا، لیکن بالغوں کو متعین کرنے کے بعد ان کے قبضے میں دینا ہی لازم ہوگا۔ چنانچہ اگر اس طرح کر دیتی ہیں تو نابالغ کے تو چلا گیا، بالغ کا اگر یہ قبضہ کر کے رکھتی ہیں، ابھی نہیں دیتی کہ بعد میں دے دوں گی، تو بالغان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر یہ خاتون انتقال کر جاتی ہیں اور انہوں نے متعین نابالغ کا کر دیا تھا تو نابالغان کو تو ملے گا، اور باقی جو بالغوں کے لیے رکھا ہوا تھا یہ سب کا حصہ بنے گا، تمام ورثاء اس میں حقدار ہوں گے، یہ خالصتاً بالغان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ شرط بتا دی تھی کہ آپ نے قبضہ اور تصرف دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھا، اب جو نابالغان کو دیا اگر متعین کر کے مخصوص کر دیا تو پھر یہ ان کا ہو جائے گا، اور یہ اس میں اب یہ خاتون بھی تصرف نہیں کر سکتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ عدالت سے 1 سائیڈڈ خلا لیا اور پھر شوہر نے
ذہنی طور پہ شاید یہ تسلیم کر لیا ہوگا کہ طلاق ہو گئی، تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تو طلاق ہو گئی تو اپنا سامان وغیرہ لے جاؤ، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہن آپ ذرا یوٹیوب پہ جا کر لکھے گا خلا کا بیان بائے مفتی اکمل، تھوڑا سا اس کو سن لیں، کیونکہ یہاں دوبارہ ریپیٹ کرنا اتنا لمبا مناسب نہیں، بہت سارے لوگ پہلے سن چکے ہوتے ہیں کہ عدالت کا یہ جو خلا جس کو کہتے ہیں، ویسے فسخ نکاح ہوتا ہے، ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، بعض میں ہوتا ہے بعض میں نہیں۔ تو جب آپ یہ یوٹیوب پہ سنیں گے ہمارے کلپ میں، احکام شریعت کی ہی کلپس ہوتے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا خلا ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ اس میں سنتی ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ون سائیڈڈ کورٹ کا فسخ نکاح نافذ نہیں ہوا، تو آپ انہی کی زوجہ ہیں اور ان کی بیوی ہیں، پوری پابندی آپ پر لازم ہوگی، شوہر کا حق بھی باقی ہوگا، آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کریں گی تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ چلی گئیں تو زنا خالص اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا بنیں گے کہ منکوحہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ مسائل ہمیشہ پہلے علماء سے معلوم کریں، اس کے بعد کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ لیکن چونکہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں اللہ، رسول، دین، اسلام، مذہب، مفتی، علماء یہ سب سے آخر میں آتے ہیں۔ ہم پہلے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اپنے خاندانی رسوم و رواج کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ایک خاندان میں عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سامنے والا بدو اور بالکل بیکار ہوتا ہے۔ جب سب لڑ جھگڑ کر نتیجے نکال لیتے ہیں اور بالکل آگے ایک دیوار سی آ جاتی ہے، کہتے ہیں اب کیا کریں؟ کہتے ہیں چلو اب علماء کو بھی تھوڑی بہت سعادت بخش دیں، یہ بیچارے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں حضرت بتائیے کہ سارا جو ہم نے کارنامہ کیا ہے اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو آنا چاہیے علماء کے پاس، اور علماء اصل میں اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بتائیں گے، وہ ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ایک مرجع، منبع، مرکز۔ گویا کہ آپ قرآن اور حدیث کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے سے فیصلہ کروائیں گے، اور اس کے لیے چونکہ وارث نبی اس وقت عالم ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو بہرحال اگر تو کوئی ویلڈ ریزن تھی وہ آپ سن لیجئے گا، تو فسخ نکاح ہو گیا۔ جتنا آپ کا ادھر جہیز وغیرہ پڑا ہوا ہے جو آپ ہی کی ملکیت میں تھا، شوہر وغیرہ کی ملکیت میں نہیں کیا تھا، وہ بالکل آپ سارا کا سارا واپس لے سکتی ہیں۔ اور اگر یہ فسخ نکاح نافذ ہی نہیں ہوا تو آپ ان کی زوجہ ہیں، پھر آپ آپس میں فیصلے کر لیں کہ ساتھ رہنا کہ نہیں رہنا۔ اگر نہیں رہنا اور واقعی کوئی ایسی خرابیاں ہیں تو شوہر سے کہا جائے کہ آپ طلاق یا خلا دے دیں، آپ تو ویسے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، آپ دے دیں، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ رہ سکتی ہوں کہ چلو اچھا ایک موقع مل گیا تو اللہ کا نام لے کے کمپرومائز کریں، ایک پیار محبت بھری والی زندگی کی بنیاد رکھیں۔ لڑائی جھگڑے طلاقوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں سے طلاق لے کر علیحدہ ہو کے کہیں اور کریں گے یا نہیں کریں گے نکاح، یہ ساری زندگی ایسی رہیں گی، اور جب کریں گی تو دوسرا شوہر اگر پہلے سے زیادہ خطرناک مل گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ میری حفظ اور فقہ کی کلاس ایک مخصوص ٹائم پر ہوتی ہے، بعض اوقات والدہ کسی دعوت پہ جانے کا کہہ دیتی ہیں کہ وہاں چلے جاؤ، حالانکہ وہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ ہماری جان پہچان بھی نہیں ہوتی، اور نہ میری عمر کے وہاں کوئی بچے ہیں کہ میں جا کے ان کے ساتھ کوئی بات وغیرہ کر سکوں۔ تو ایسی صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میری فقہ کی یا حفظ کی کلاس نکل جائے گی اور میں نہیں جا رہا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ویسے ہی کہتے ہیں کہ اگر میں کوشش کروں تو وہ کلاس آگے میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ ساری صورتحال ہے۔ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یقیناً دعوتیں روز روز تو ہوتی نہیں ہیں۔ اگر والدہ کچھ کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنے قریبی نہ ہوں اور کوئی امپورٹنس نہ ہو، آپ کے ہم عمر نہ ہوں، لیکن بعض اوقات والدین کو لینا دینا پڑتا ہے، بہت سارے معاملات میں انہیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ کبھی کبھار صورتحال ہے اور کلاس آپ آگے بھی کر سکتے ہیں، علم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ والدہ کا کہنا مانیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ ورنہ بعض اوقات جب بچے نہیں آتے تو لوگ پوچھتے ہیں بھی آپ کے بچے نہیں آئے، اس وقت ڈیفنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ماں باپ کو۔ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب بچے ہیں اور نہیں آتے تو مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو بالکل کر لیں۔ ہاں اگر روزانہ ہی ہر دوسرے تیسرے دن دعوت ہو رہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ امی ناراض بھی نہیں ہوں گی، پھر آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیں تو الگ بات ہے، ورنہ جانا چاہیے تاکہ ماں کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں شہر سے باہر رہتا ہوں، یہ کوئی باہر کا کوئی انہوں نے بتایا تھا۔ ہمارے ضلع میں صرف ایک مسجد ہے جس میں ترکی امام ہیں اور جن کی داڑھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا ان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں فقہ حنفی میں ہمارے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہوتا ہے، اور ترک واجب کہ بالکل داڑھی مڈوا دیں یا ایک مٹھی سے کم کروا دیں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر امام اس طرح داڑھی رکھے ہوئے ہے کہ بالکل داڑھی نہیں ہے یا بالکل خشخشی قسم کی داڑھی ہے،
تو گویا کہ وہ ایک مکروہ تحریمی فعل علانیہ طور پہ کر رہا ہے، اور اعلانیہ طور پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو فاسق معلن کہتے ہیں، اور فقہ حنفی کی روشنی میں فاسق معلن کے پیچھے نماز ہو تو جاتی ہے لیکن پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہرحال اگر کوئی دوسرے اچھے امام ہیں تو ان کے پیچھے آپ جائیے، اور جمعہ تو بہرحال آپ کو انہی کے پیچھے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جمعہ جماعت سے ہی ہو سکتا ہے، تنہا نہیں ہو سکتا۔ باقی نمازوں کے اندر اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں جماعت چھوڑ کر اکیلا پڑھنا شروع کروں گا تو نمازیں بھی قضا ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ جماعت سے پھر بھی ذوق قائم رہتا ہے، اکیلا آدمی پڑھتا ہے تو سستی آنے لگتی ہے۔ پھر بھی ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ باقی نمازیں آرام سے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور امام نہیں ہے تو تنہا آپ پابندی سے ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پابندی سے علیحدہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند صورتیں ہوتی ہیں، اس پہ ذرا توجہ کر لیں، جواب 2-3 دفعہ سن لیجئے گا، تقریباً ہر صورت اس میں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی سے میں نے زکوٰۃ کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دیں، تو انہوں نے جو پہلی دفعہ زکوٰۃ دی ہے وہ میں نے اسی مستحق دی ہے جس کے بارے میں نے پہلے ہی باری خیال کیا تھا۔ اب جو دوسری دفعہ انہوں نے زکوٰۃ دی ہے وہ انہوں نے تو جنہوں نے دی ہے انہوں نے کہا کسی بھی مستحق کو دے دو، تو میں نے جو دوسری دفعہ والی زکوٰۃ ہے وہ جس کو پہلی دفعہ دی ہے اس کو نہیں دی، کسی اور کو دے دی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ٹھیک ہے، بتاتا ہوں بیٹا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ اپنا ایک وکیل بناتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، وکیل مقید ہوتا ہے یا مطلق ہوتا ہے۔ مقید کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ خاص کسی شخص، خاص ادارے، خاص آرگنائزیشن وغیرہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اس کو دے دینا، اس ویلفیئر کو دے دینا، اس جماعت کو دے دینا، تو پھر ادھر ہی دینا لازم ہوتا ہے، وکیل اپنی مرضی سے کہیں نہیں دے سکتا۔ یہ سے کہتے ہیں وکیل مقید۔ ایک ہوتا ہے وکیل مطلق، مطلق معنی آزاد، کلی اختیار والا، کہ بھئی یہ آپ کو اختیار ہے جس بھی غریب کو دے دینا۔ اب انہوں نے چونکہ خاص کسی کو مختص نہیں کیا تو پھر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت میں اگر آپ نے کسی خاص شخص کا ذکر کر کے کہا تھا کہ مجھے دے دیں میں ان کو دوں گا، تو آپ نے خود ہی اس کو متعین کر دیا اور انہوں نے بھی اسی کے ارادے سے دیا، یا آپ وکیل مقید تھیں، اسی کو مقیدہ تھیں، اسی کو دیا۔ دوسری مرتبہ اگر یہ کوئی تخصیص نہیں کی، بس کہا کسی غریب کو دے دینا، تو آپ دیکھیں نہ انہوں نے تعین کی اور نہ آپ نے کوئی متعین کر کے مطالبہ کیا تھا، اب آپ کسی اور کو بھی دے سکتی ہیں، کسی جگہ بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن میرا مشورہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جو وکیل بنتے ہیں یا جس کو آپ وکیل بنائیں، بنانے والے کو خیال کرنا چاہیے کہ کیا وکیل تمام مسائل جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں اور وہ آپ کی زکوٰۃ کو ضائع کر دے۔ وہ وکیل آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ماموں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور والد بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ان کو کہتے ہیں لیجیے تقسیم کر دیجیے گا، اور انہیں زکوٰۃ کی تقسیم کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وبال آخرت باقی رہے گا۔ یوں ہی دوسرا جو وکیل بن رہا ہے، خدا را پہلے آپ مسئلے سیکھیں۔ اب جیسے بچی نے پوچھا، اب ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے لے لی، دے بھی دی، یا فرض کر لیں دے نہیں رہے ہوں گی، چلو پہلے پوچھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا کر لیا کہ دے دیں تو اس کا مطلب پہلے مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا، لے کر دے دیا، اب پریشان ہے کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ تو اس لیے پیسے کی ذمہ داری لیتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ مساجد کی کمیٹیوں کو سارے مسئلے آنے چاہیے، جو ویلفیئر ادارے چلا رہے ہیں انہیں علماء کرام سے بالکل رابطہ رکھ کر اس پیسے کے صحیح خرچ کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی فرد واحد ہے، جیسے کوئی مجھے کہتا ہے صاحب یہ لے لیں کسی کو دے دیجیے گا، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ کیا میں اس پیسے کو صحیح طرح دینے کے شرعی مسائل جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں۔ اگر نہیں ہوا تو اس پر تو بیچارے کا اس کا اپنے مسئلہ کیا، اپنے اوپر بھی وبال، کیوں خواہ ذمہ داری لیں؟ پہلے مسئلہ سیکھیں، اس کے بعد ذمہ داری لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ورنہ اگر آپ نے پیسہ لے کے ضائع کر دیا، غلط جگہ دیا، ثواب دور کی بات، آپ پہ وبال آخرت ہے، اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔ گویا کہ وہ پیسہ ضائع کر دیا، اب ان کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا کریں۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں یورپ میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں آ کر عالم بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اب جو ہے کہتے ہیں ابھی یورپ میں یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے میں کیا ایسا طرز عمل اختیار کروں کہ مجھے کئی تجربات حاصل ہوں، اور جیسے کیونکہ چند سال بعد مجھے معاشرے کے میں ایک باقاعدہ حصہ بننا ہے، تو اس کے مسائل کو سمجھنے میں مجھے وہ چیزیں معاون ہوں تاکہ دین کا کام بعد میں بہتر انداز سے کر سکوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ مشاہدہ کریں، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں، جو بری نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ نوٹ کریں، اچھی چیزوں کو آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگ مانتے کہ نہیں مانتے، کیا رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ لکھیں،
ان رکاوٹوں کو اگر آپ نے عبور کر لیا ہے وہ تجربہ بھی اپنا نوٹ کریں. اگر لوگ آپ کی اچھی بات کو رد کر رہے ہیں, یا آپ نہیں کر رہے دوسرے کر رہے ہیں اور پورا مطلب زور لگا کے انہوں نے اچھی بات کو رد کر دیا, تو آپ اس کو بھی ایک تجربے کو لکھیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ مشاہدہ جو ہے بہت ضروری ہے, اور کچھ اپنی زندگی کے تجربات. باقی یہ کہ یہ فیصلہ کرنا کہ میں یہاں پر سب سمجھ لوں تو وہاں جا کے معاون ہوں, ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ کا کلچر علیحدہ ہوتا ہے, لوگوں کی نفسیات علیحدہ ہوتی ہیں, ماحول علیحدہ ہوتا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے علیحدہ ہوتے ہیں. آپ اگر باہر کی یونیورسٹی میں, وہاں نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ وہاں علماء ہیں, نہ باتیں ہیں, نہ مساجد ہیں. آپ آ کے اگر پاکستان میں عالم بنیں گے, یہاں علماء بھی ہوں گے, مساجد بھی ہوں گے, گھروں کے اندر اسلامی روایات بھی ہیں, ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں کے سارے تجربات حاصل کریں, یہاں پر آ کر ایک دفعہ ان تجربات کی روشنی میں آپ کو دوبارہ مشاہدہ کر کے کچھ یہاں سے بھی چیزیں حاصل کرنی ہوگی. پھر مقام کا تعین کریں اور لوگوں کا تعین کریں, کس مقام پر کن لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. پھر آپ کو وہ تجربات اور مشاہدات فائدہ دیں گے. پھر یہاں کا ایک نیا لائے عمل آپ کو تیار کرنا ہوگا, اس کے مطابق آپ چلیں. اور اگر وہ بچہ ہمیں سن رہا ہے یا ایسے کوئی بچے, آپ پاکستان جب آئیں میرا نمبر لے لیجئے گا, کچھ ہم سے مشاورت کر لیجئے گا, جو ہمیں آتا ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں گے. لہٰذا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا میں سارے معاملات آپ کو ذکر کروں اور آپ یورپ میں اس کو اپلائی کر کے یا اس کو اپنا کر اور وہاں ایک ماحول اچھا بنا سکیں. بہت مشکل ہوتا ہے, طبیعتیں سب جگہ اور ماحول مختلف ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہمیں اپنے 10 سال کے بچے کے لیے ایک بھالو خریدنے کو کہے کہ بھئی لے کر آ جائیں ذرا, تو کیا اس کا وکیل بننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ویسے تو پہلے زمانے میں کھلونوں کی بیع کو فقہائے کرام نے منع فرمایا تھا, لیکن اب یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اور اربوں کھربوں روپیہ اس میں انویسٹ ہے, اور اس کو کہتے ہیں عموم بلوہ, کہ جب شرعی طور پہ کوئی ممنوعہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو پھر اور اس میں عوام اور خواص سب مشغول ہو جائیں. کیونکہ میں نے تو علماء کے گھر میں بھی دیکھا ہے, ان کے بچوں کے کھلونے سالگرہ ہوتی ہیں تو لوگ ٹوائے لا کر دے دیتے ہیں, اور گھروں کے اندر اگرچہ وہ تعظیماً نہیں رکھتے, نیچے پڑی ہوتی ہیں, لیکن اتنا اس کا لین دین ہو چکا ہے کہ اب اگر آپ اس کی خرید و فروخت کو یا اس کے وکیل بننے کو ناجائز قرار دیں تو تکلیف مالا یطاق ہی بن جائے گی. لہٰذا اس کے لیے حکم جواز ہوگا. ہاں بس اتنا ہم کہیں گے کہ یہ تقوی اور فتویٰ ہے, کہ تقوی یہ ہے کہ آپ نہ کریں, اور فتویٰ اس پر ہے کہ جائز ہے, آپ وکیل بھی بن سکتے ہیں, خرید و فروخت بھی جائز, اور اس کو گھر میں رکھنا بھی جائز, لیکن تعظیماً نہ رکھیں, زمین پہ بچوں کے کھلونوں کو ڈالیں جو مجسمے ٹائپ ہیں, اس طرح رکھیں گے تو اس کی گنجائش نکل جائے گی. یہ میری رائے ہے جو میں نے فقہاء علماء کرام کی تعلیم کی روشنی میں ذکر کی ہے. کوئی عالم, کوئی مفتی صاحب اگر اس میں اختلاف رکھے تو آپ بالکل اس میں تعجب نہ کیا کریں کہ جی آپ نے یہ کہا, فلاں یہ کہہ رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. دیکھیں, ہمیشہ صحیح کے مقابل غلط ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک بعض اوقات صحیح کے مقابل اصح بھی ہوتا ہے, زیادہ صحیح. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح, یہ زیادہ صحیح ہے, یہ کم صحیح. آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کون سا ہے, اصح کون سا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ علماء اپنے مابین یہ کریں کہ بھئی یہ اصح ہے اور یہ صحیح ہے. بعض اوقات جو ویسے عالم اور مفتی, عالم تو نہیں میں کہوں گا, مفتی کہوں گا, کہ زیادہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے, اس کا عرف کے اوپر گہری نگاہ ہے, وہ معاشرے کی پرابلمز کو بہت قریب سے از خود جانتا ہے. اس طرح کے معاملات میں اس کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. چاہے جائے کہ وہ مفتی کو جو علم بہت اچھا رکھتا ہے لیکن وہ نہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے, نہ ان کے پرابلم زیادہ سنتا ہے باقاعدہ, نہ اس کے عرف کے اوپر اتنی نگاہ ہے, اس کی رائے کم ہوگی. لیکن یہ فیصلہ ہر ایک نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو علماء پر ہی چھوڑ دیں. ہم نے آپ کو یہ بتایا, اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے آپ کو جھگڑا کرنے کی حاجت نہیں, آپ اس رائے پر عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچوں کے کھلونے کے معاملے میں اگر حرمت کا حکم لگایا جائے تو بلا مبالغہ 1-2 نہیں, کروڑوں لوگوں کو گناہگار قرار دینا لازم آئے گا, کروڑوں روپے حرام کمانے, حرام دینا لازم آئے گا, اور اس کے بدلے میں بہت ساروں کو آخرت کی سزا اور جہنم کی وعیدیں ہوں گی. اور یقینی سی بات ہے کہ بہت سے معاملات کے اندر اس طرح کے شرعی زیادہ سختیاں ہوتی نہیں ہیں, نرمی اور رعایتی گنجائش ہوتی ہے, تو اس کو اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ رائے دینے کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا جائے اور ان کو گناہگار قرار دیا جائے. اس میں یہ سب اصول ہوتے ہیں شرعی طور پہ جس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. امید ہے بات سمجھیں گے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جو بہن نے پیچھے کویسچن پوچھا تھا, مجھے کنٹرول روم سے کہا کہ کسی ایک نقطے پہ مزید کلام اس پہ کر لیا جائے. وہ بہن نے فرمایا تھا کہ عدالت سے جو فسخ نکاح لیا, اب اس کے بعد شوہر نے یہ لفظ کہا کہ اب تو طلاق ہو ہی گئی ہے تو اپنا سامان وغیرہ لے لیں, تو کیا شوہر کے اس جملے سے کوئی طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیں اس جملے سے نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے گمان یہ کیا ہے کہ جو عدالتی خلا ہے وہ نافذ ہو گیا ہے اور اس سے غالباً طلاق ہو گئی ہے، اس لیے وہ طلاق کو اس کے ان الفاظ سے طلاق کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ تو ایک واقع شدہ کی خبر ہے گویا کہ، اور واقع شدہ کی خبر کوئی نئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ شوہر نے طلاق دی، پھر کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو یہ دوسری طلاق نہیں کہلائے گی بلکہ پہلی طلاق کی خبر کہلائے گی۔ یہاں پر بھی یہ خبر کا اس میں چونکہ امکانات زیادہ ہیں اور اس کا پہلو زیادہ ہے، تو لہٰذا اس سے طلاق کے وقوع کو نہیں مانا جائے گا۔ مسئلہ وہی رہے گا جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کسی جگہ سے اگر خون تھوڑا بہت ہاتھ کٹ گیا، ظاہر ہوا لیکن بہا نہیں، ہم نے دھو دیا، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے تھوڑا سا خون ظاہر ہوا ہے تو کیا، اور بہنے کے قابل اب بھی نہیں ہے، تو کیا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے کہ اچھی طرح ایک بات سمجھ لیں کیوں مسئلہ پوچھا گیا، اگر کسی بھائی بہن کو نہیں معلوم، ویسے تو ریگولر دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ اگر کٹ لگ جائے اور خون باہر آئے تو اس سے وضو ٹوٹنے کی شرط یہ ہے کہ اس میں اتنی بہنے کی صلاحیت ہو کہ اگر آپ اس کو نہ روکیں، یعنی اتنی اس میں طاقت ہونی چاہیے کہ از خود بہہ جائے۔ جیسے یہ کٹا آپ نے یوں کیا، اگر یہ چل پڑتا ہے تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے ٹیڑھا کیا چل نہیں رہا، اپنی جگہ رکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ بہتا خون نہیں ہے۔ بہتا خون وضو بھی توڑے گا اور ناپاک ہوگا، اور جو خون بہتا نہ ہو وہ نہ وضو توڑے گا اور نہ ناپاک ہوگا بلکہ وہ پاک ہے۔ اچھا پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ پی جائیں، بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن کھانا حرام ہوتا ہے، یہ کھانے کے اعتبار سے حرام ہی رہے گا، لیکن ہاں اگر آپ نے اس کپڑے پہ لگا دیا تو اس سے کپڑے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اگر پہلی مرتبہ نکلا، آپ نے دیکھا بہا نہیں اور آپ نے دھو دیا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ نکلتا ہے اور اتنا مختصر سا کہ بہا نہیں، تو یہ دونوں کو آپ گمان کرنا ہوگا، اگر میں دونوں کو ملا لوں تو کیا یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا تھا کہ نہیں؟ جیسے کٹ گیا اور کسی سے تھوڑا سا نکلا، اس نے روئی سے روک دیا، پھر نکلا یا ٹیشو سے صاف کر دیا، پھر نکلا صاف کر دیا، اب ایک بہا نہیں ہے لیکن بار بار نکل رہا ہے، تو گمان کرنا ہوگا کہ اگر میں اس کو صاف نہ کرتا تو کیا اتنی مقدار میں نکلتا کہ از خود چلنے لگتا؟ اگر یس تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بتائی ہے غالباً اس کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن گمان خود کر لیں، اگر لگے کہ بہہ جاتا تو ٹوٹ جائے گا، اگر لگے کہ نہیں بہتا تو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا درود پاک، تسبیحات اور دیگر اذکار الہیہ پڑھتے ہوئے بھی تجوید کا خیال رکھنا لازم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں وہ سختی تو نہیں ہوتی جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اسے ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور وہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اس میں اگر معانی کی تبدیلی ہوئی تو تحریف قرآن لازم آتی ہے اور بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس میں زیادہ شدت اور سختی رکھی گئی ہے۔ باقی اذکار کے اندر اتنی شدت سختی ہے نہیں، ہاں وہاں پر بھی اگر کہیں معنی کے بدل جانے کا گمان ہو تو احتیاط کر لیں، ورنہ اتنی احتیاط کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ اذکار وغیرہ میں تجوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اس میں زیادہ سیریس ہو جانا یا زیادہ سخت حکم رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ ہی خاص رکھنا چاہیے۔ اس لیے حدیث پڑھتے ہوئے بھی تجوید کا کوئی خیال نہیں کرتا، نہ غنہ کرتا ہے، نہ اس میں کوئی ہم پور پڑھتے ہیں، نہ کچھ۔ جب حدیثیں جو نبی کریم کا کلام ہے اور جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اس میں انسان اتنا محتاط نہیں ہوتا با اعتبار تجوید، تو پھر یہ اذکار الہیہ تو نہ یہ لہنے مطلب بعض اوقات نہ وحی خفی ہے نہ وحی جلی ہے، اس میں تو بدرجہ اولا رعایت ملے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے اور وہ دکاندار ہو مثال کے طور پہ، تو کیا دکان بند کرنا ضروری ہے؟ اگر سیزن چل رہا ہو اور دکان بھی بہت بڑی ہو، رش بہت زیادہ ہو، تو کیا بند کرنے سے بڑا نقصان بھی ہو تو ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے جو رشتہ دار ہے وہ تو آ جائے اور باقی اپنے اسٹاف کو وہ کہے کہ دکان کو جاری رکھو، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بالکل، کسی کی فوتگی پر اپنی دکانوں کو بند کرنا یا اپنے رشتہ دار بس فرض کر لیں والد صاحب ہی فوت ہو گئے، دکان بند کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے، بالکل کھول سکتے ہیں۔ اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو اپنے اسٹاف کے حوالے کر کے بالکل آپ آ کر یہاں کے تمام رسومات میں شرکت کریں۔ ہاں یہ برا ہوگا کہ آپ جنازے میں بھی نہ آئیں، آپ قبرستان نہ جائیں، کیوں جی دکان پہ رش لگا ہوا ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہوگا، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے اور میت کے حقوق کو تلف کرنے والی ایک صورت ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں پر حاضر ہیں، غسل کے ٹائم بھی ہے، جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، آدمی سب چیزوں میں حصہ لیتا ہے، قبرستان تک دفنانے تک آپ ساتھ رہے ہیں، تو اب باقی دکان کھلنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس میں چونکہ جانتے تو ہے نہیں، وہ تانہ زنی کرتے ہیں کہ دیکھو جی والد صاحب فوت ہو گئے، دکان کھولی ہوئی ہے،
ان سے ایک دائرہ میں رہ کے پوچھیں کہ بتاؤ دکان بند کرنے کا کہاں سے شرعی مطالبہ ہے اور کھلنے میں کون سی شریعت کی مخالفت ہے. تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے، ان کی پرواہ نہ کریں آپ، اگر واقعی ایسا فائدہ ہے، بلکہ جو اس میں سے فائدہ ہو اس دن خاص طور پر اس سے زیادہ تر حصہ جو ہے اگر پاسبل ہو اس میت کے ایصال ثواب کے لیے استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ کیا تجدید ایمان کی نیت سے صرف پہلا یا دوسرا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، یا پھر اپنے خطا کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ اللہ اگر مجھ سے ہوا ہے تو ایسا، یا میں نے فلاں کلمہ کفر کہا اور مجھے معاف کر دے، یہ لفظ بھی کہنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ الفاظ ادا کر لیں بہت ہی بہتر ہوتے ہیں. کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات تو ہمیں کلمہ کفر کا یقین ہوتا ہے، یاد بھی ہوتا ہے، تو پرٹیکولر اسی کا ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ جو کلمہ کفر نکلا میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، آئندہ احتیاط کا ارادہ کرتا ہوں اور احتیاطاً تجدید ایمان کرتا ہوں، پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کبھی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، آپ احتیاطاً کرتے ہیں، اس میں بھی ایسا کہہ لیتے ہیں کہ اگر ہوا ہو تو ایسا. تو چنانچہ کہہ لینا اچھا ہوتا ہے، اپنی زبان سے ظاہر کر دینا. اگر نہیں کیا، دل میں ہے کہ میں تجدید ایمان، تجدید نکاح کر رہا ہوں، تو یہ بھی آپ تجدید ایمان کر رہا ہوں، تو آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے اس پہ ایک توبہ بھی کرنی ہوتی ہے، اور توبہ یہی الفاظ سے ہوتی ہے، نہ یہ کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے. یعنی توبہ دل میں کسی گناہ کو چھوڑنے کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور یہ محبوب ہے کہ اس ارادے کو زبان سے ظاہر کیا جائے. آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گناہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ احتیاط کا ارادہ کروں گا. یہ اچھی چیز ہوتی ہے، تو اس کو ذکر کر دینا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کسی سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے کھانے کو رد کر دینا، میں نہیں کھاتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ نعمت کی ناشکری تو نہیں کہلائے گی؟ نہیں، یہ نعمت کی ناشکری نہیں ہے، کیونکہ اس نعمت کی بنیاد پر منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ تو شخصیت کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے. یقینی سی بات ہے کہ ناراضگی ہے اور اس نے لڈو پیش کیا تو لڈو اٹھا کے منہ میں کھا لیا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ناراضگی کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے دیکھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے تب تو یہ طرز عمل ٹھیک، اور نعمت کا واپس کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ذاتیات سے ہے، نفسانی معاملات ہیں، دنیاوی وجوہات ہیں، شریعت اس میں بیچ میں بالکل نہیں، تو ناراض ہونا بھی گناہ اور یہ رد کرنا بھی مناسب نہیں کہ دل آزاری کا سبب بنتا ہے. اس وقت پھر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو بعض لوگ برہنہ پا ہوتے ہیں اور بعض جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض جوتوں پہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیسے ہم پڑھیں، صحیح کیا ہے؟ دیکھیں تینوں صورتیں صحیح ہیں، بس اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر آپ برہنہ پا کھڑے ہوتے ہیں ڈائریکٹ فرش پہ یا روڈ پہ، جیسے روڈ پہ زیادہ تر یہ مسائل ہوتے ہیں، تو نیچے کی زمین کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اگر آپ جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتوں کا اور نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہوگا. اور اگر آپ جوتوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے پاک ہونا ضروری ہے، نیچے کی زمین اگر ناپاک بھی ہو فرض کر لیں نماز ہو جائے گی. گویا کہ تینوں طریقے صحیح ہیں. بہتر وہی ہوتا ہے کہ جو حالات کے حساب سے ہو. جیسے آپ مسجد کے اندر ہیں تو برہنہ پا ہی پڑھیں گے، جیسے آج کل مساجد کے اندر ہو رہے ہیں. روڈ کے اوپر ہیں اور سخت دھوپ ہے تو پھر آپ جوتے پہن کر یہ جوتے پہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر دھوپ نہیں ہے، روڈ پر ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہیں اور روڈ بھی گرم نہیں ہے تو برہنہ پا پڑھنا یہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے، اس طرح پڑھ لیجئے. بہرحال تینوں طریقے صحیح ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کیا گھر میں گڑیا نہیں رکھنی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس میں نیگیٹو انرجی گھس جاتی ہے، شیطان گھس جاتے ہیں اور نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی باہر کی کوئی موویز وغیرہ دیکھی ہوں گی، ایسی الٹی سیدھی باتیں انہی چیزوں کے اندر سنی گئی ہیں. تو بہرحال گڑیا وغیرہ کھلونے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ بچوں کے جو ہوتے ہیں ان کو گھر میں رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقام تعظیم پر نہ رکھیں. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ایک طاق بنائی ہوئی تھی جس میں اپنے گڑیا اور کھلونا، گھوڑے کا کھلونا رکھا کرتی تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی. فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میری گڑیاں ہیں. فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا گھوڑا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے تو پر بنائے ہوئے ہیں آپ نے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو سرکار اس پہ ہنس پڑے اور اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں. جب چھوٹی عمر والا ایک بڑی عمر والے کو اور بڑے صاحب علم کو اس طرح بھولی بھالی باتیں کرتا ہے تو ان کو ہنسی آ جاتی ہے. تو سرکار بھی دھاک فرمایا آپ نے. اس کا مطلب ہے خود سرکار نے دیکھا. اچھا وہ گڑیاں یقیناً آج کل کی صورت کے اعتبار سے تو نہیں ہوں گی جتنی پوری ایک صورت بنا دی جاتی ہے، آنکھیں وغیرہ. یہ وہ پہلے زمانے میں تو یوں گردن پہ باندھ کے بس وہ ایک منہ کا سر سا بنا لیا کرتے تھے. اب اس میں نقوش بنے تھے کہ نہیں بنے تھے واللہ اعلم بالصواب،
لیکن گڑیا کا رکھنا تو ثابت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس میں بری روحیں داخل ہو جائے گی، اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، بالکل غلط تصور ہے۔ اس قسم کی باتیں نہ آپ دیکھیں، نہ اپنے بچوں کو خدا نخواستہ ڈرانے کے لیے، خوف میں مبتلا کرنے کے لیے بیان کریں، یہ ادھر بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر شریعت کو بھی بعض اوقات بچے قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ وساوس، موہوم باتیں اور غیر شرعی باتیں اتنا ذہن کو جکڑ دیتی ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کا بھی رد کر دیتے ہیں، اور خواہ مخواہ دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بچے ڈرتے رہتے ہیں، رات میں باہر نہیں نکلتے، پیشاب دبا کے بستر میں سوتے رہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیسے جائیں اندھیرے کے اندر پیشاب کرنے کے لیے۔ یہ تمام غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنے گھر میں رائج نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ پوری فیملی ایک عمرے پر جا رہی ہے، اور والد صاحب جو ہیں وہ بوڑھے بھی ہیں، بیمار ہیں اور مجبور اور لاچار ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ ان کی تیمارداری کے لیے رک رہا ہے۔ تو باقی لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار تمہیں جانا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں گئے عمرے پہ، پوری فیملی چلی گئی۔ تو اب وہ سوچتا ہے کہ کیا میں گناہگار ہوا یا نہیں ہوا، اور میں اس عمرے کی دعوت کو یا فیملی جو عمرے پہ لے جا رہی تھی اس کو منع کر کے ناشکرے پن میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں بالکل غلط کیا، اور مجھے اس فیملی پر بھی افسوس ہے کہ گھر میں اگر ایک شخص اتنا مجبور اور لاچار ہے تو اس طرح جانا کہ چھوٹے کو بھی دعوت دے دینا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلے جاؤ، اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا، یہ بہت ہی بڑا ظلم کی ایک صورت ہے، اور سیلفش اور سرد مہر اور سخت دل، یہ کیا کیا لفظ استعمال کیے جائیں، بالکل غلط ہے۔ اب ہو سکتا ہے چلیں اس کا بڑا قصور ہو، وہ شرابی ہو، زانی ہو، جواری ہو، ساری زندگی تنگ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل، اس کے ساتھ اگر وہ والد ہیں تو والد کا ایک ادب اور احترام اور حق ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو والدین کا ادب بیان فرمایا، مثلاً فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو، انہیں ڈانٹو مت، نرمی کے ساتھ ان سے باتیں کرو۔ تو کیا اس میں یہ قید لگائی تھی کہ ماں باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، نمازی ہوں، فلم ڈرامے نہ دیکھتے ہوں، گانے باجے نہ سنتے ہوں، مطیع و فرما بردار ہوں، تب یہ عمل کرنا، اور اگر ماں باپ اس کے خلاف ہوں تو سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا کہیں پر بھی نہیں ہے، ادب احترام کرنا ہوگا۔ چھوٹا بچہ رکا، بہت اچھا کیا، کوئی ناشکرہ پن نہیں ہے بلکہ بہت بہتر ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم سے پوچھا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ہیں؟ عرض کی میری والدہ ہیں۔ فرمایا ان کی خدمت کو لازم پکڑ، تیرے لیے اسی میں حج کا، عمرے کا اور جہاد کا ثواب ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ حاضری کا شرف حاصل ہوگا، 8 سے 9 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، شریعت کا ذوق عطا فرمائے، شریعت سیکھنے کا شوق عطا فرمائے، اپنے گھر کے دروازوں کو شریعت کے لیے کھول دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل مقام حبیب ہے،